آج ہمارے معاشرے میں باپ، بیٹی، بہن، بیوی یہ سارے اکٹھے بیٹھ کے اس طرح کا مناظر دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ تو یار میں کسی کا نام تو نہیں لے رہا، بولنے تو صحیح ہے۔ مقدس رات ہے، بخشش و مغفرت کی رات ہے۔ انصاف سے بتانا، کیا یہ شوہر کی ذمہ داری میں نہیں آتا؟ کیا یہ باپ کی ذمہ داری میں نہیں آتا؟ اس نے اپنی ذمہ داری نبھائی؟ کیوں؟ سوال ہے، آخر کیوں اور کب تک؟ میرے بھائی، جہاں دنیاوی ظلم کسی پہ کرنا، اذیت دینا اسلام نے حرام رکھا ہے، وہیں ایسے کام کرانا کہ جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کے رسول ناراض ہو جائے، اسلام میں ایسے کاموں کو بھی اجازت ہے۔ اب شوہر اپنے ہاتھ سے اپنے ساتھ بیوی کو بے پردہ بازاروں میں، شاپنگ سینٹروں میں، تفریح گاہوں میں گھما پھر رہا ہے اور اکڑ کے چل رہا ہے۔ مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ یہاں اکڑ کے چلنے کا کوئی تصور ہے؟ اور تیری عزت خاک میں مل رہی ہے، ہر آنے والے کی نگاہ تیری عزت پہ پڑ رہی ہے، اور وہ اکڑ کے چل رہا ہے، گویا وہ چپکے سے بتا رہا ہے دیکھو ہمارے جیسے بھی ہیں کچھ لوگ۔ اب میں اگلا جملہ کیسے بولوں؟ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ جو بنتا ہے اس بندے کے لیے کہ میں کیا ہوں، وہ بتا رہا ہوتا معاشرے کو، مجھے دیکھو میں بھی ان میں سے ایک ہوں، میں بھی ان میں سے۔ یہ ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے؟ آخر کیوں یہ سارے کام ہوتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا لحاظ ختم ہو گیا، اللہ کا خوف اٹھ گیا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے شرم اور حیا لوگوں نے کرنی چھوڑ دی ہے۔ ادھر کسی مسلمان سے پوچھو کہ تیرے دل میں جو اس وقت خیال آ رہا ہے کیا تیرے نبی علیہ السلام جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ فوراً کہہ گا جی جانتے ہیں، جانتے ہیں نا، اسلام بھی یہی ہے۔ تو جو ہمارے خیالات کو جانتے ہیں، جب بیوی، بیٹی، بہن کو بے پردہ ہم گھما رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سرکار سے شرم نہیں آتی؟ وہ بھی تو دیکھتے ہیں نا، سرکار نہیں دیکھتے؟ جب بیوی، بہن، بیٹی کے ساتھ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، ناچ، پتہ نہیں کیا کچھ میڈیا کے ذریعے یہود و نصارہ کی سیرت، ان کی ثقافت اور کلچر مسلمانوں کے گھروں میں یہ زہر میڈیا کے ذریعے گھولا جا رہا ہے، جب یہ بیٹھا ہوتا ہے اس وقت اس کو رسول اللہ سے شرم نہیں آتی؟ اس وقت اس کے ذہن میں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ چلو سوچ لیں اسی بارے میں جو کل اللہ ہم سے پوچھ لے، اور اس نے پوچھنا ہے، اس کی نافرمانی جو ہے، سوچ لیں ابھی کیا جواب دیں گے؟ وہ بتائیں تو صحیح، کوئی جواب ہوگا سوائے شرمندگی کے، سوائے ندامت کے؟ تو اس کا کیا بہترین حل نہیں ہے کہ اتنی مقدس رات ہے اور احادیث کی روشنی میں ہم نے سن بھی لیا، تو کتنا ہی اچھا ہوگا کہ بندہ آج توبہ کر کے اٹھے۔ بندہ آج تو کیا خیال ہے، وہ ہے جو اس طرح کے گناہ سے آج توبہ کرے؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ پاک اس پر استقامت عطا فرمائے۔ میرے بھائی سوچو، غور کرو، ہمارے اوپر جو لازم ہے وہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حقیقی جان نثاروں کی دی ہوئی تعلیمات اور ان کی سیرت مقدسہ کے مطابق چلنا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ یہود و نصارہ کی سیرت پہ چلنا اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ یہود و نصارہ کے کلچر، ان کی ثقافت کو اپنے اندر گھسنے دینا اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اسلام اس سے کیا کرتا ہے؟
اور یہ جو زہر میڈیا کا ہے اس کے ذریعے سارا کچھ یہی ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سارا کچھ جس سے اسلام نے روکا وہی کچھ وہ کر رہے ہیں، وہی کچھ وہ. اور اب غور کریں نا کہ حکومت بھی ان کی ہاں میں لائے ہوئے ہے. آج اگر پابندی ہے تو قرآن کے درس پر پابندی ہے. آپ اوپر والے سپیکر میں درس قرآن نہیں کر سکتے، آپ اوپر والے سپیکر میں نعت نہیں پڑھ سکتے، آپ اوپر والے سپیکر میں کسی کو نماز پڑھنے کا، یہ بھی تبلیغ ہے نا، کسی کو حج کرنے کا، نہ حج کے مسائل بتا سکتے ہیں، نہ روزے کے، نہ زکوٰۃ کے. اسلام آپ اوپر والے سپیکر پہ نہیں بتا سکتے. اور آپ ذرا غور کریں نا، سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے ہوٹلز ہیں جہاں یہ کنجر خانے، فحاشی عریانی کی محافل، کتنی دور تک ان کی آوازیں جاتی ہیں. کبھی حکومت کو خیال آیا؟ حالانکہ اس فحاشی کو روکنا حکومت پر فرض عین ہے، بھلے وہ اندر ہی ہو تب بھی حکومت پہ فرض ہے کہ اس فحاشی کو، اس کو اعلانیہ پھیلا رہے ہیں. اور جو اعلانیہ پھیلانے والی چیز تھی دین اسلام، اس پہ پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں. کب جاگو گے میرے بھائیو، کب جاگو گے؟ اب میڈیا کے ذریعے ان کو اپنے گھر میں گھسنے دیا ہم نے. یہود و نصارا میڈیا کے ذریعے ہمارے گھر گھسے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ کوئی ایک یہودیوں کا گھر بتائیں آپ جہاں پر مدنی چینل کو یوں دیکھا جاتا ہو جس طرح ہمارے ہاں یہودیوں کی سیرت کو دیکھا جاتا ہے. مدنی چینل کا نام اس لیے لیا کہ وہ ایک ایسا چینل ہے جس پہ قرآن و حدیث کی تبلیغ کی جاتی ہے. قرآن و حدیث کی یعنی مسلمانوں کا نصاب بیان کیا جاتا ہے. کتنے فیصد یہودی ہیں جو مدنی چینل کو دیکھتے ہیں؟ بولو تو صحیح. پھر ہمارے گھروں میں ان کا نظام کیوں چلتا ہے جبکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ بے ایمان ہیں، وہ جہنمی ہیں، اللہ رسول کے دشمن ہیں. اس بات کا پتہ ہے نا؟ ان دشمنوں کی محبت اس قدر ہو گئی کہ آج وہ ہمارے گھروں تک آ پہنچے. آج وہ ہمارے گھروں، میرے بھائی یہ بھی ایک ظلم کی قسم ہے. آگے چلیں. اگر کسی شخص کی بیوی نے 500 روپے اٹھائے اور ان کو کیا لگا دی؟ اونچی بولیں، عقل بھی ٹھیک ہے، تو شوہر کس طرح پیش آئے گا؟ کچھ تھوڑا سا مجھے جملہ عطا کر دیں. کم از کم غصے تو ہوگا نا، سختی کرے گا، اندھی ہو گئی ہو، عقل نہیں ہے، پاگل ہو گئی ہو، پتہ نہیں کیا کچھ کہے گا. اس نے نقصان کیا کیا ہے؟ میں اسی شوہر سے پوچھتا ہوں، تیرے نزدیک 500 کی ویلیو زیادہ ہے یا ایک فرض نماز کی ویلیو زیادہ ہے؟ اب کوئی تو ہو مجمع میں جو کم از کم بولے. سکوت طاری ہو گیا. میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی. اور 500 پہ جو شوہر اپنی بیوی کو ڈانٹتا ہے، میں اس اپنے بھائی سے پوچھتا ہوں، تیرے نزدیک نماز، فرض نماز، اس کی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے جتنی تیرے یہاں 500 کی اہمیت ہے؟ وہ کہ نہیں جی ایسی بات تو نہیں ہے. میں کہوں گا پھر پریکٹیکل تیری زندگی سے ثابت تو نہیں ہو رہی. 500 کا نقصان ہو تو اس کو ڈانٹے، طلاق تک نوبت چلی جائے، اور اگر وہ روزانہ کی 5 نمازیں قضا کرے تو نے کبھی اس کو بات کی؟ یہ وہ دلیل ہے جو بتاتی ہے کہ اس بے لگام کے نزدیک 500 کی اہمیت معاذ اللہ نمازوں سے بھی بڑھ گئی ہے. کسی کو انکار ہے تو ابھی کھڑا ہو کے مجھ سے سوال جواب کر سکتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ 500 پہ ڈانٹنا شروع، اور 5 نمازیں سال سے قضا کرتی آ رہی ہے. بیٹی ہے، بہن ہے،
اس کی بیوی ہے، کبھی اس کو پیار سے بھی نہیں کہے گا کہ نماز بھی فرض ہے. کہے کس منہ سے؟ خود جو نہیں پڑھتا. پڑھے گا تو کسی کو کہنے والا ہوگا نا. میں خود نماز نہ پڑھوں آپ کو کہوں بھائیو نماز ضروری ہے، آپ کہیں گے جی عقل کا علاج کریں. اگر اتنی ضروری ہے تو آپ خود تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. آپ خود تو، یہ کوئی مثال جو میں نے عرض کی ہے کوئی غور و فکر کی طرف لے جاتی ہے کہ نہیں؟ کب جائیں گے؟ جب اسرائیل پہنچ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی، تفسیر خازن کی پہلی جلد میں موجود قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر میں علامہ خازن نے جس کو نقل کیا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آخری گفتگو چل رہی ہے آج کے درس کی. سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنی نمازیں قضا کر ڈالی، جس نے نمازیں، شوہر باپ اور بھائیوں سے سوال ہے، کیا اپنی بیوی بیٹی اور بہن سے کبھی نماز کے بارے میں پوچھا کہ بیٹی آج کتنی نمازیں پڑھی؟ بیوی سے پوچھا آج آپ نے کتنی نمازیں پڑھی؟ بہن سے پوچھا جس کی کفالت ہم خود کرتے ہیں کہ اے میری بہن آج کتنی نمازیں پڑھی؟ غور کرنا، یہ بھی ایک ظلم ہے عورت کے ساتھ. اور جس کی طرف بھی نسبت کرے، جو اس کا کفیل ہے اس کی طرف سے یہ بھی ظلم ہے. اس کی طرف سے یہ بھی کیا ہے؟ ظلم. اور عام ظلم سے یہ بڑا ظلم ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ کی ناراضگی سے ہے. سرکار نے فرمایا جو بے نمازی ہے اللہ کریم اس کو جہنم کی اس وادی میں ڈالے گا. کان کھول کے سنیں حدیث. فرمایا جس وادی میں فرعون ہوگا، جس وادی میں شداد ہوگا، جس وادی میں نمرود ہوگا، جس وادی میں قارون ہوگا، جس وادی میں حامان ہوگا، فرمایا اللہ میری امت کے بے نمازیوں کو ان کے ساتھ جہنم میں داخل کرے گا. کوئی بات سمجھ آئی؟ اور ہم کتنے فیصد نمازی ہیں آپ کے سامنے ہیں. اور دوسری طرف البدایہ والنہایہ میں امام حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو نقل کیا امام باقر کے حوالے سے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی زندگی میں 5 وقت کی نمازوں کی محافظت کرتا رہا ہے، پڑھتا رہا ہے، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ کریم اسرائیل کو فرماتا ہے یہ وہ میرا بندہ ہے جو ساری زندگی 5 وقت کی نماز پڑھتا رہا ہے. اب آپ جائیں ان کو کلمہ پڑھائیں مرنے سے پہلے. اور ادھر حدیث ہے جس کا آخری کلام کلمہ ہو مرتے وقت، جس کو کلمہ نصیب ہو، سرکار نے فرمایا داخل الجنہ، وہ کہاں جائے گا؟ اور ادھر فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھنے کا عادی ہو، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ فرشتے سے فرماتا ہے میرا وہ بندہ ہے جو ساری زندگی 5 وقت کی کیا پڑھتا رہا ہے، جاؤ اس کو پہلے کلمہ پڑھانا ہے اسرائیل، جب کلمہ پڑھ لے اس کو جنت کی خوشخبری دینا، پھر اس کی روح قبض کرنا. پھر اس کی روح. اب پہلے طبقے میں کون کون جانا چاہتا ہے؟ ابھی 2 باتیں عرض کی ہیں، ایک فرعون کے ساتھ ہے، ایک اسرائیل علیہ السلام آ کے کلمہ پڑھاتے ہیں. پہلے طبقے میں کوئی بھی عقل مند جانے کو تیار، اور دوسرے کے لیے سارے بولنے تو صحیح. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ خود بھی پڑھیں، اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے، بہن سے، ان سے بھی پیار محبت سے ان کو بھی سمجھائیں کہ نماز فرض ہے اور اہم ترین فریضہ ہے. نماز فرض ہے اور اہم ترین. کیا خیال ہے اس طرح ہونا چاہیے گھروں میں ماحول کے نہیں؟ یہ بھی ان کا ہمارے اوپر حق ہے، یہ بھی ان کا ہمارے اوپر کیا ہے؟ حق ہے. صرف اتنا نہیں کہ کھلا دیا پلا دیا اور اولاد پیدا ہوئی بس حقوق پورے ہو گئے، نہیں، حلال و حرام میں بھی شوہر ذمہ دار ہے.
حلال و حرام میں بھی شعور کیا ہے؟ ذمہ دار ہے. خدا کا نام لو، زندگی مختصر ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت سانسیں ٹوٹ جائیں، کس وقت سانسیں. کام وہ کرو، زندگی اس طرح گزارو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہم سے کیا ہو جائے؟ اور یہ کب ممکن ہے؟ جب بندہ رسول اللہ کی شریعت کے مطابق چلے، رسول اللہ کی شریعت کے مطابق چلے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے، اللہ کریم مجھے آپ سب کو، جتنی مائیں بہنیں تشریف لائیں، ہم سب کو اللہ کریم جو ہم نے آج کا درس سنا عورت کے حقوق کے اعتبار سے، اللہ کریم اس درس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی مقدس رات کے توسل سے اللہ کریم میری آپ سب کی، تمام بہنوں ماؤں کی، تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرمائے. اور اللہ کریم ہمیشہ ہمیں اپنی رضا کی خاطر اسلام کے کام کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.